اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو کہ رمضان کو پائے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔ 11 ماہ پوری یکسوئی سے دنیا کو دیتے ہیں، ایک ماہ دین کے لیے بھی رکھ چھوڑے کہ عید اس کی نہیں ہے جس نے نیا جوڑا پہن لیا، بلکہ عید اس کی ہے جس نے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا۔ آئیے ہم جائزہ لیں کہ ہم نے اس کے استقبال کے لیے خود کو کس حد تک تیار کیا ہے۔ یہ 30 دن اور 30 راتیں ہم کس نظام کے تحت اور کس لائحہ عمل کے ساتھ گزارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس احتساب کے ذریعے ہی ہم رمضان کا بہتر استقبال کر سکتے ہیں اور اس مہینے کے فیض و برکات سے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی کام اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا تمام تیاریوں کے ساتھ ساتھ آئیے ہم اپنے رب کریم سے دعا کریں اور کرتے رہیں کہ رب کریم ہمیں رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے زیادہ فیض یاب ہونے کا موقع اور توفیق دے۔ رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت کے ملنے پر خوشی محسوس کریں۔ اس ماہ مقدس میں دنیائے انسانیت کی سب سے بڑی نعمت یعنی قرآن مجید انسانوں کو ملی۔ اللہ کی اس بہترین نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور خوش دلی کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ گزشتہ رمضان کو یاد کر کے اس میں ہونے والی کمیوں اور کوتاہیوں سے بچتے ہوئے موجودہ رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھتے ہوئے اس کو خوب سے خوب تر اور پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس رمضان عبادت کی ایسی ترتیب بنائیں جو آپ کے نامہ اعمال میں اس رمضان کو گزشتہ رمضانوں سے ممتاز کر دے۔ ماہ مقدس کے قیمتی اوقات کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کم کر دیں۔ 11 ماہ پوری یکسوئی سے دنیا کو دیتے ہیں، ایک ماہ دین کے لیے بھی رکھ چھوڑیں۔ آپ صرف اسے بند کر دیں، عبادت کے لیے وقت خود بخود نکل آئے گا۔ آپ اپنی سہولت کے مطابق 4 گھنٹے خود ہی متعین کر لیں، مثلاً تہجد سے فجر تک، عصر سے مغرب تک اور عشاء و تراویح سے سونے تک۔ رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے پورے طور پر فائدہ مند ہونے اور ان قیمتی ساعتوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے پورے ماہ کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں جس میں اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ اطاعت شاری اور عبادت کے لیے مقرر کریں۔ بد کلامی، فحش گوئی اور فضول باتیں روزے کی روح کی منافی ہیں۔ اگر ابھی سے ہم اپنی زبان پر کڑی نگاہ رکھیں تو انشاءاللہ زبان ایسی تمام باتوں سے بالکل متنفر ہو جائے گی اور بھول کر بھی یہ گندی باتیں زبان پر نہیں آ سکیں گی۔ اسی طرح نگاہ اور دل کی بھی کڑی نگرانی کی ضرورت ہے۔ نمازوں میں پڑھنے کے لیے قرآن مجید کی جتنی صورتیں یاد ہیں ان کے علاوہ مزید کچھ صورتیں یاد کر لیں۔ جتنی زیادہ صورتیں یاد ہوں گی اتنا ہی بھرپور قیام اللیل ہوگا۔ آغاز چھوٹی صورتوں سے کریں اور ان کے علاوہ بھی بہت ساری مسنون دعائیں اور اذکار یاد کر لیں۔ رمضان کی راتوں میں جب سجدے میں گر کر یہ مسنون دعائیں رب کے حضور پیش کریں گے، جب دن کے وقت سوکھے ہونٹوں اور خشک زبان کو ذکر الہی سے تر کریں گے تو رب کائنات کتنا خوش ہوگا۔ اپنے وقت پر تفصیلی نظر ڈالیں۔ ابھی سے وقت کی تنظیم اسی طرح کیجیے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا وقت مل سکے۔ سجدوں میں جا جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، زیادہ سے زیادہ توبہ کر کے اپنے گناہ بخشوا لیں اور ان لوگوں میں سے نہ ہوں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو کہ رمضان کو پائے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد کریں کہ یا اللہ، جس طرح میں نے رمضان میں خود کو بدلا، اپنے رویے اور اپنے اخلاق کو بدلا اور گناہوں کو چھوڑا، بالکل میں ایسے ہی رمضان کے بعد بھی رہوں گی یا رہوں گا اور مزید خود کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گی یا کروں گا۔ ابن رجب کا قول یاد رکھیں کہ عید اس کی نہیں ہے جس نے نیا جوڑا پہن لیا، بلکہ عید اس کی ہے
جس نے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا۔ ماہ رمضان کی سب سے اہم عبادت روزے رکھنا ہے۔ روزوں کی مشق کے لیے ماہ شعبان کی 15 تاریخ سے قبل کچھ روزے رکھیں، لیکن نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھیں تاکہ آگے کمزوری محسوس نہ ہو۔ ہاں، اگر گزشتہ رمضان کے کچھ روزے رہ گئے ہوں تو انہیں پورا کر لیں۔ اعمال کی قبولیت کا دارمدار نیت پر ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر ایک کام باعث ثواب بن سکتا ہے اگر اس کام پر اجر کی امید باندھی جائے۔ حتیٰ کہ سانس لینے کا عمل ایک غیر اختیاری فعل ہے، مگر ہر سانس کا اجر محفوظ ہو سکتا ہے اگر نعمت عطا کرنے والے رب کی خوشنودی اور اس کے شکرانے کا احساس شعور میں زندہ رہے۔ اس لیے رمضان کے آغاز سے پہلے ہی نیت کر لیں، ہر ممنوع کام کو اللہ سے ڈرتے ہوئے چھوڑ دیں اور ہر اچھے کام پر اللہ سے اجر کی امید رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔